نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقار سخن میں اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کا یہ خاکسار سلیم امروی استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کا یہ میزبان سلیم امروی اہل بیت ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں عید مبارکہ کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ عید مبارکہ کے موقع پر ہم آپ سے ایک جشن اہل بیت کی ایک خاص محفل آپ سے شیئر کریں اور کچھ اس میں پڑھا گیا خاص شعرا کا کلام آپ سے شیئر کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کسی خاص شاعر کا کلام آپ کو سنواؤں اور آپ ان کو سنیں، جی چاہ رہا ہے کہ کچھ اشعار عید مبارکہ کے حوالے سے بیچ بیچ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ یہاں ہمارا شعراء کا ایک گروپ ہے، وہ گروپ ہے شعراء آل محمد، جسے قدر پاروی صاحب نے بڑا خلوص کے ساتھ اس گروپ کو قائم کیا ہے، اور وہ ہر ہفتے ایک مصرع دیتے ہیں اور قطع کے لیے وہ شعراء سے درخواست کرتے ہیں کہ ہر شاعر اپنے اپنا خیالات اس ایک قطع کی شکل میں اس مصرعے پر اس زمین میں کہے۔ تو یہ سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور اس عید مبارکہ کے موقع پر انہوں نے یہ مصرع دیا کہ سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا۔ کسی بھی شاعر سے وہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک مصرع کسی بھی شاعر کا دے دیتے ہیں، تو یہ مصرع سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا، یہ مصرع دیا گیا ابھی 2 روز قبل۔ تو اس میں ٹائم بھی لیمٹ ہوتی ہے، چند گھنٹے دیتے ہیں کہ اس میں وہ کچھ شعرا کلام اپنا اس میں شیئر کریں۔ تو اس خاکسار نے بھی اس میں بہرحال ایک قطع کہا ہے، تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس ثواب میں بھی شریک ہو جاؤں، اور سب سے پہلے یہ طالب علم اپنے 4 مصرعے آپ سے شیئر کر لے۔ تو اجازت دیجئے ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا۔ اس خاکسار کے یہ قطع سماعت فرمائیے۔ 3 مصرعے اس خاکسار کے ہیں، اور چوتھا مصرع یہ طرحی مصرع ہے۔ کچھ اس طرح بھی عبادت کا سلسلہ ہوگا، کچھ اس طرح بھی عبادت کا سلسلہ ہوگا، نبی والے نبی کا ہی تذکرہ ہوگا، کچھ اس طرح بھی عبادت کا سلسلہ ہوگا، نبی و آل نبی کا ہی تذکرہ ہوگا، نبی و آل نبی کا ہی تذکرہ ہوگا۔ زہ نصیب کے ہم بھی کریں گے مدح و ثنا، سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا، سجی ہے بزم تو
جشن مباہلہ ہوگا، کچھ اس طرح بھی عبادت کا سلسلہ ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ ناظرین شکریہ بہت بہت، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور اس خاکسار کو دعا دی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذکر اسی خوبصورت انداز میں آگے بڑھے، اور یوں تو جشن مباہلہ کے حوالے سے اہل بیت ٹی وی مسلسل اپنے پروگرام پیش کر رہا ہے، اور اس پر ڈسکشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء حضرات گفتگو کر رہے ہیں، بڑے اہم شخصیات اہل بیت ٹی وی پر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو مباہلہ کے حوالے سے آپ سے جنہوں نے گفتگو کی، اور اس میں خصوصی طور سے جو ہمارے خاص اہل بیت ٹی وی کے اینکر حضرات ہیں، اس میں علی موسوی صاحب ہوں یا عظمیٰ جعفری ہوں یا کس کا نام لوں میں، سبھی لوگ ایسے ہیں کہ جو انہیں جو موضوع انہیں ملتا ہے یا جو بھی موقع ہوتا ہے اس حوالے سے کھل کر گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ اسے دیکھیں، اس سے جڑیں اور حقیقت ان تک پہنچے۔ تو آئیے اس سلسلے کا آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اس عید مباہلہ کے موقع پر وہ جشن اہل بیت کی محفل جو کچھ عرصے پہلے منعقد کی گئی تھی، باب العلم میں انجمن تنظیم ماتم کی جانب سے منعقد کی گئی تھی، اس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا ہے، لیکن اس میں بہت سے اہم شعراء حضرات نے شرکت کی تھی، اور وہ شعراء حضرات جنہوں نے اپنا بہت اچھا کلام اس میں پیش کیا تھا، ہم چاہتے ہیں اور کچھ شعراء کا کلام آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچائیں۔ تو آئیے اس محفل میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ انجمن تنظیم ماتم دہلی کی جانب سے منعقد کی جانے والی یہ محفل جشن اہل بیت عید مباہلہ کے موقع پر ہم چاہتے ہیں اس کا خاص حصہ آپ سے شیئر کیا جائے، اور سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں شاعر اہل بیت جناب شمیم الہ آبادی صاحب کا کلام آپ سے شیئر کریں۔ شاعر اہل بیت شمیم الہ آبادی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں بھی آپ نے انہیں اکثر دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ آئیے وہ محفل میں کس انداز سے کلام پڑھتے ہیں، سماعت فرمائیے محترم شمیم الہ آبادی صاحب سے ان کا یہ کلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، در آل پیمبر سے شمیم، ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے۔ بھائی واہ 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 واہ۔ کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے۔ 3 دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبرائیل، ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے۔ کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے ادب، کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے۔ 3 دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبرائیل، ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے۔ بھائی کیا بات ہے شمیم بھائی، بھائی واہ واہ واہ۔ ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے، ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے۔ زیر کساں ہے پنجتن پاک جلوہ گر، اسلام آج حلقہ امن و اما میں ہے۔ آزاد ایک بار سلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ مولانا جناب اصغر مولائی صاحب تشریف لے آئے، ہم منتظمین کی طرف سے ان کے بہت استقبال کرتے ہیں، بہت شکر گزار ہیں۔ تشریف لائیے، تشریف لائیے۔ زیر کساں ہیں پنجتن پاک جلوہ گر، زیر کساں ہیں پنجتن پاک جلوہ گر، اسلام آج حلقہ امن و اما میں ہے۔ جبریل روز آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر،
یا رب سکون کتنا علی کے مقام ہے. جبریل روز آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر. جبریل روز آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر. جبریل روز آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر. یا رب سکون کتنا علی کے مقام ہے. 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 دیکھیں کہ اس گھر کا کیوں نہ آ کے فرشتے کریں طواف. اس گھر کا کیوں نہ آ کے فرشتے کریں طواف جس گھر میں پل رہی ہو شریعت رسول کی. اس گھر کا کیوں نہ آ کے فرشتے کریں طواف جس گھر میں پل رہی ہو شریعت رسول کی. ارے دونوں ہی کار حق میں برابر سے ہیں شریک. تلوار مرتضیٰ کی وہ چکی بطول کی. دونوں ہی کار حق میں برابر سے ہیں شریک. تلوار مرتضیٰ کی وہ چکی بطول کی. تلوار مرتضیٰ کی وہ چکی بطول. حضرت ایک مطلب چند شعر، اختصار کا مطلب مجھے بھی معلوم ہے لیکن میں کیونکہ آپ حوصلہ دے رہے تھے بس ایک مطلب چند شعر پیش کر رہا ہوں. حضرت دیکھیں کہ غم حسین، نوجوانوں خاص طور سے یہ مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. غم حسین نہیں ہے تو زندگی کیا ہے. غم حسین نہیں ہے تو زندگی کیا ہے. اگر حسین کا غم ہے تو پھر کمی کیا ہے. غم حسین نہیں ہے. غم حسین نہیں ہے تو زندگی کیا ہے. اگر حسین کا غم ہے تو پھر کمی کیا ہے. پڑھو نماز مگر مجلس حسین کے ساتھ. پڑھو نماز مگر مجلس حسین کے ساتھ. نہیں ہے الفت سرور تو بندگی کیا ہے. نہیں ہے الفت سرور تو بندگی کیا ہے. حضرت چونکہ اس کے اوپر مسجد ہے اور یہ امام بارگاہ ہے، اس حوالے سے میں یہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں. نہیں ہے الفت سرور تو بندگی کیا ہے. نکل کے مسجد حق سے چلو عزا خانے. نکل کے مسجد حق سے چلو عزا خانے. کہ کربلا میاں کعبے سے دور ہی کیا ہے. نکل کے مسجد حق سے نکل کے بھائی کیا بات ہے. نکل کے مسجد حق سے چلو عزا خانے. نکل کے مسجد حق سے چلو عزا خانے. کہ کربلا میاں کعبے سے دور ہی کیا ہے. اگر حسین نہ سجدے میں سر کٹا دیتے تو کون جانتا عظمت نماز کی کیا ہے. اگر حسین نہ سجدے میں سر کٹا دیتے تو کون جانتا عظمت نماز کی کیا ہے. تو کون جانتا عظمت نماز کی کیا ہے. اس سلسلے کے کلام تو بہت بڑا ہے، بس اس سلسلے کے 3 شعر آخری ملاحظہ فرما لیں. تو کون جانتا عظمت نماز کی کیا ہے. نماز پڑھتی یہ دنیا مگر خدا کی قسم کبھی نہ جانتی معیار بندگی کیا ہے. نماز پڑھتی ہے دنیا مگر خدا کی قسم کبھی نہ جانتی بندگی کیا ہے. دیکھیں کہ حبیب نصرت سرور میں ہو گئے قربان. حبیب نصرت سرور میں ہو گئے قربان. کوئی حبیب سے پوچھے کہ دوستی کیا ہے. حبیب نصرت سرور میں ہو گئے. بھائی کیا بات ہے بھائی. حبیب نصرت سرور میں ہو گئے قربان. کوئی حبیب سے پوچھے کہ دوستی کیا ہے. جنہوں نے سر کو کٹا کر بچا لیا اسلام وہ جانتے ہیں کہ معبود کی خوشی کیا ہے. جنہوں نے سر کو کٹا کر بچا لیا اسلام. اس سلسلے کا آخری شعر بڑا قیمتی شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ جانتے ہیں کہ معبود کی خوشی کیا ہے. چراغ آج بھی روشن ہے ان مزاروں پر. چراغ آج بھی روشن ہے ان مزاروں پر جنہیں یہ فکر نہیں تھی کہ زندگی کیا ہے. چراغ آج بھی روشن ہے ان مزاروں پر. چراغ آج بھی روشن ہے ان مزاروں پر. چراغ آج بھی روشن ہے ان مزاروں پر
جنہیں یہ فکر نہیں تھی کہ زندگی کیا ہے۔ بھائی کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے محترم شمیم الہ آبادی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت شاعری، کتنے خوبصورت انداز ان کا پڑھنے کا، اور کتنے اچھے اس محفل کے لمحات میں ہم نے آپ کو شیئر کیا۔ یقیناً آپ کے دل سے بھی دعائیں نکل رہی ہوں گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس عبادت کے سلسلے کو آگے جاری رکھیں۔ وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ جو ہمارے شعراء آل محمد کا طرحی مصرع تھا قطع کے لیے کہ سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا، اس میں نے سب سے پہلے اس خاکسار نے اپنے 4 مصرے پیش کیے تھے۔ اس وقت میں چاہ رہا ہوں شکیل کرہانوی صاحب کے 4 مصرے آپ سے شیئر کروں اسی مصرے کے حوالے سے۔ کیا خوبصورت انہوں نے قطع کہا ہے۔ شکیل کرہانوی صاحب کہتے ہیں کہ حسن حسین کا زہرا کا تذکرہ ہوگا، حسن حسین کا زہرا کا تذکرہ ہوگا، حسن حسین کا زہرا کا تذکرہ ہوگا، علی کا ذکر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ حسن حسین کا زہرا کا تذکرہ ہوگا، علی کا ذکر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا، علی کا ذکر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ کیا کہنے ہیں، علی کا ذکر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ تجلیوں کو سمیٹے ہے ایک عبائے رسول، تجلیوں کو سمیٹے ہے ایک عبائے رسول، سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا، سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں میں درخواست کروں جناب ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب۔ ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب کی خوبصورت فکر اور ان کے خوبصورت شاعری اور بھی اچھی لگنے لگتی ہے جب وہ اپنے مخصوص انداز میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے محترم ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب سے ان کا کلام سماعت فرمائیے۔ انہوں نے جشن اہل بیت میں جو اپنا کلام پیش کیا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے یہ خاکسار سلیم امروی۔ اس وقار سخن کے اس پروگرام میں ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب۔ ایک مسئلہ ایک شعر حاضر کر رہا ہوں۔ دیکھیے میری چیخنے چلانے کی عادت نہیں ہے، ہاں وہ تو بات بہت آہستگی کے ساتھ میں شعر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اگر آپ حوصلہ دے دیں گے تو کچھ سناؤں گا انشاءاللہ۔ ارے بس رہیں تو اس کو سب اتار دیتے ہیں، عام اتاری ہے۔ دیکھیے سب اتار دیتے ہیں، میں اس کو اتارنے والا نہیں ہوں۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والا۔ عرض کیا ہے کہ میرے خدا میری آنکھوں میں کچھ نمو رکھ دے، میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں میں کچھ نمو رکھ دے، میرے خدا میری آنکھوں میں کچھ نمو رکھ دے، زبان چشم پہ سرور کی گفتگو رکھ دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے خدا میری آنکھوں میں کچھ نمو رکھ دے، زبان چشم پہ سرور کی گفتگو رکھ دے، اور اگر ہے ناز، سنیے گا بیٹا سا شعر سنا رہا ہوں آپ کو، کہ اگر ہے ناز ستاروں کو نور پر اپنے، اگر ہے ناز ستاروں کو نور پر اپنے، تو داغ ماتم سرور کے روبرو۔ اگر ہے ناز ستاروں کو نور پر اپنے، تو داغ ماتم سرور کے روبرو رکھے۔ واہ واہ واہ، تو داغ ماتم سرور کے روبرو رکھ دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہاں سے ایک مطلع اور 2 شعر اور حاضر کرتا ہوں شاہدہ بھائی، دیکھیں کہ تمامی ہمارے شعراء کرام حاضر کرتا ہوں کہ ایک بہت
قرآن کا جملہ ہے، حالانکہ سب سے پہلے مولا علی کے لبوں پہ جاری ہوا تھا، اس کے بعد قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دے دی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس کو جب شاعر کہے گا تو کس طرح سے کہے گا؟ ایک مطلع اور دو شعر خالی حاضر کرتا ہوں، سنیے گا پیغمبر بھائی، حاضر کرتا ہوں، عرض کیا ہو کہ عرض کر رہا ہوں فخری بھائی کہ مدتیں ہو گئیں اب گھر کی طرف لوٹ چلو، مدتیں ہو گئی، مدتیں ہو گئیں اب گھر کی طرف لوٹ چلو، بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ، واہ 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 واہ، مدتیں ہو گئیں اب گھر کی طرف لوٹ چلو، بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ چلو۔ اور شعر حاضر کرو کہ بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ چلو، واہ واہ واہ، بادلوں آؤ، سنو کہ بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ چلو۔ اور یہ قرآن کی آیت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے شعر حاضر کرو کہ شہید کو وہ ہرگز مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے اور اپنے اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ کیا بات، میں حاضر کر رہا ہوں، یہ شعر سنیے گا کہ مدتیں ہو گئیں اب گھر کی طرف لوٹ چلو، مدتیں ہو گئیں اب گھر کی طرف لوٹ چلو، بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ چلو، بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ چلو۔ اور زندگی برف ہے ایک روز پگھل جائے گی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندگی برف ہے ایک روز پگھل جائے گی، تم مجاہد ہو تو خنجر کی طرف لوٹ، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندگی برف ہے ایک روز پگھل جائے گی، زندگی برف ہے ایک روز پگھل جائے گی، تم مجاہد ہو تو خنجر کی طرف لوٹ چلو۔ اور شعر حاضر کرو کہ تم مجاہد ہو تو خنجر کی طرف لوٹ چلو۔ نذیر بھائی شعر دے رہا ہوں کہ دے چکے خون کے صحرا میں سمندر کو شکست، کیا بات، کیا بات، کیا دے چکے خون کے صحرا میں سمندر کو شکست، تشنا کاموں چلو کوثر کی طرف لوٹ۔ بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بھائی کیا شعر کہا ہے، بھائی کیا شعر، واہ 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 واہ، مدتیں ہو گئیں اب گھر کی طرف لوٹ چلو، بادلوں آؤ سمندر کی طرف لوٹ چلو، زندگی برف ہے ایک روز پگھل جائے گی، تم مجاہد ہو تو خنجر کی طرف لوٹ چلو۔ اور دے چکے خون کے صحرا میں سمندر کو شکست، تشنا کاموں چلو کوثر کی طرف لوٹ چلو۔ حاضر کر رہا ہوں کہ میرے مکان میں فرش عصا بچھا ہوا ہے، کیا بات ہے، میرے مکان میں فرش عصا بچھا ہوا ہے، غریب خانہ بھی دولت کا گدا بنا ہوا ہے، میرے مکان میں فرش عصا کیا بہر ہے، کیا بہر ہے، میرے مکان میں فرش عصا بچھا ہوا ہے، غریب خانہ بھی دولت گدا بنا ہوا ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ جناب حور کے بھائی بیٹا غلام 4 آدمی امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے ہیں۔ میں اب اس بات سے خالی اشارہ کرتے ہوئے شعر حاضر کرتا ہوں کہ میرے مکان میں فرش عصا بچھا ہوا ہے، غریب خانہ بھی دولت گدا بنا ہوا ہے، اور سحر کو کیسے سوئے آفتاب جائیں گے، سحر کو کیسے سوئے آفتاب جائیں گے، سحر کو کیسے سوئے آفتاب جائیں گے، تمام رات چراغوں میں مشورہ ہوا ہے، بھائی کیا بات ہے، سحر کو کیسے سوئے آفتاب جائیں گے، بھائی واہ 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 واہ، تمام رات چراغوں میں مشورہ ہوا ہے، سحر کو
کیسے سوئے آفتاب جائیں گے؟ سحر کو کیسے سوئے آفتاب جائیں گے؟ تمام رات چراغوں میں مشورہ ہوا ہے، تمام رات چراغوں میں مشورہ ہوا ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ تمام رات چراغوں میں مشورہ ہوا ہے، اور نگاہ خیز ہو یا ہو تبسم اصغر، نگاہ خیز ہو یا ہو تبسم اصغر، ہر ایک وار یہاں پر نبا تلا ہوا ہے۔ نگاہ خیز ہو یا ہو تبسم نگاہ خیز ہو یا ہو تبسم اصغر، ہر ایک وار یہاں پر نبا تلا ہوا ہے، ہر ایک وار یہاں پر نبا تلا ہوا ہے۔ نذیر بھائی شعر حاضر کر رہا ہوں کہ ہر ایک وار یہاں پر نبا تلا ہوا ہے، اور میری زبان تیرے ذکر غم کی پروردہ۔ کیا بات ہے، میری زبان تیرے ذکر غم کی پروردہ، میرا خیال تجھے سوچ کر بڑا ہوا ہے۔ میری زبان تیرے ذکر غم کی پروردہ، میری زبان تیرے ذکر غم کی پروردہ، میرا خیال تجھے سوچ کر بڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، میرا خیال تجھے سوچ کر بڑا ہوا ہے۔ اور عصا بدوش تصور سے کون گزرا ہے؟ بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، عصا بدوش تصور سے کون گزرا ہے؟ فرات فکر میں یہ کیسا راستہ ہوا ہے؟ بھئی کیا بات ہے، فرات فکر میں یہ کیسا راستہ ہوا ہے؟ اور شعر سنیے گا کہ فرات فکر میں یہ کیسا راستہ ہوا ہے۔ اور حسین جون کے سر کو رکھے ہیں زانوں پر، فخری بھائی حسین جون کے سر کو رکھے ہیں جون کے سر کو رکھے ہیں زانوں پر، زمین و عرض میں اب جا کے رابطہ ہوا ہے۔ کیا بات ہے، حسین جون کے سر کو رکھے ہیں زانوں پر، زمین و عرض میں اب جا کر رابطہ ہوا ہے۔ زمین و عرض میں اب جا کر رابطہ ہوا ہے۔ اور بطور خادم شعر حاضر کرو، معروف بھائی شعر سنیے گا بھائی، استاد کی نظر کرتا ہوں اسے صدر محترم کے حوالے سے کہ حسین جون کے سر کو رکھے ہیں زانوں پر، زمین و عرض میں اب جا کے رابطہ ہوا ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ ابھی کہاں ہے ہمیں معرفت غم شہ کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب، یہ مصرع ہی بہت بڑا ہے، ابھی کہاں ہے، ابھی کہاں ہے ہمیں معرفت غم شہ کی۔ ابھی تو مدرسہ غم میں داخلہ ہوا ہے۔ ابھی تو مدرسہ غم میں داخلہ، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، بھائی رضا صاحب، بھائی کیا بات ہے عاصم۔ ارے محمد آپ لوگوں کے بہت میں حاضر کرتا ہوں شعر۔ بھائی کیا شعر کہا ہے صاحب، کیا شعر کہا ہے بھائی، حقیقت ہی حسین جون کے سر کو رکھے ہیں زانوں پر، زمین و عرض میں اب جا کے رابطہ ہوا ہے۔ زمین و عرض میں اب جا کے رابطہ ہوا ہے۔ ابھی کہاں ہے ہمیں معرفت غم شہ کی۔ ابھی کہاں ہے ہمیں
معرفت غم شہ کی، ابھی تو مجلس، ابھی تو مدرسہ غم میں داخلہ ہوا ہے، ابھی تو مدرسہ غم میں داخلہ ہوا ہے، ابھی تو مدرسہ غم میں داخلہ ہوا ہے، اور مکان چشم میں یہ کس نے رکھ دیے ہیں قدم؟ مکان چشم میں یہ کس نے رکھ دیے ہیں قدم کہ شہر غم بھی ارم کی طرح سجا ہوا ہے، کہ شہر غم بھی ارم کی طرح سجا ہوا ہے۔ اور یہ بھی شعر سن لیجئے گا، آخری کا حاضر کر رہا ہوں اس سلسلے کا، کہ بتا رہی ہیں ہمیں، بتا رہی ہیں رضا ہم کو مضطرب موجیں، بتا رہی ہیں رضا ہم کو مضطرب موجیں، کہ جیسے اب بھی کوئی تشنہ لب کھڑا ہوا ہے، کہ جیسے اب بھی کوئی تشنہ، بتا رہی ہیں رضا ہم کو مضطرب موج ہے۔ یہ کیوں سر پٹک رہی ہے؟ بتا رہی ہیں رضا ہم کو مضطرب موج ہے، کہ جیسے اب بھی کوئی تشنہ لب کھڑا ہوا ہے۔ ایک سوال بھیج دے محمد والے محمد۔ عرض کیا ہے کہ شہادتوں کے مقدر پہ رکھ دیا گیا ہوں، شہادتوں کے مقدر پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں بے گناہ ہوں، خنجر پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں بے گناہ ہوں، خنجر پہ رکھ دیا گیا ہوں۔ اور شعر سنو کہ یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے، کیا بات، یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے، میں ہر زبان سخنور پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں ہر زبان سخنور پہ رکھ دیا گیا ہوں۔ اور شعر سنیے گا کہ یہ اور بات کوئی فیضیاب ہو کہ نہ ہو، یہ اور بات کوئی فیض یاب ہو کہ نہ ہو، چراغ عقل ہوں ہر در پہ رکھ دیا گیا، چراغ عقل ہوں ہر در پہ رکھ دیا گیا ہوں۔ اور کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرت عاشور، کیا بات ہے، کیا بات، کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھو عبرت عاشور، کتاب حق کی طرح سر میں رکھ دیا گیا، کتاب حق کی طرح سر میں رکھ دیا گیا ہوں۔ اور میرے لبوں پہ مہکنے لگا ہے سورہ کہف، میرے لبوں پہ مہکنے لگا ہے سورہ کہف، میں شاخ نیزہ کے منبر پہ رکھ دیا گیا ہوں، میں شاخ نیزہ کے منبر پہ رکھ دیا گیا ہوں۔ بہت قیمتی شعر سنانے جا رہا ہوں، معلوم سنو گے کہ یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں، یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں، یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں، میں تشنہ لب ہوں سمندر پہ رکھ دیا گیا، یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں، بھائی کیا بات ہے، میں تشنہ لب ہوں سمندر پر رکھ دیا گیا ہوں، میں تشنہ لب ہوں سمندر پر رکھ دیا گیا ہوں۔ اور سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں، سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں، میں ایک سر ہوں 72 میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، سبھی حسین ہیں اس کربلا کے مقتل میں، میں ایک سر ہوں
72 پہ رکھ دیا گیا ہوں. اور آخری شعر سن لیجیے گا کہ انہیں نظم شاید بالکل کوئی نئی فکر ہو یا میں نہیں بتا سکتا یا میری نگاہوں سے گزری نہیں ہے. میں نے کوشش کی تھی، مولانا نے عطا کیا ہے، شعر حاضر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. آخری شعر سلسلے کا ہے کہ انہیں نہ سمجھو، سنیے گا باقری بھائی، کہ انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیوند، انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیوند. 72 پیوند لگے تھے. انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیوند، میں زخم ہوں چادر پر رکھ دیا. انہیں نہ سمجھو ردائے بطول کے پیوند، میں زخم ہوں چادر پر رکھ دیا گیا ہوں. میں زخم ہوں چادر پر رکھ دیا گیا ہوں. اور نظر اٹھا کے رضا مجھ کو دیکھتی ہے زمین، نظر اٹھا کے رضا مجھ کو دیکھتی ہے زمین. میں آسماں کے برابر پہ رکھ دیا گیا ہوں. سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، دیکھا آپ نے ڈاکٹر رضا مورانوی صاحب جشن اہل بیت میں کیا خوبصورت انداز اور کیا خوبصورت شاعری اپنے بہترین انداز میں سامعین تک پہنچا رہے تھے، اور ہم نے چاہا کہ وہ ان کا خاص کلام آپ سے شیئر کیا جائے. ناظرین، آئیے اس سلسلے کو اور اسی طرح سے آگے بڑھائیں. سجاد حیدر نقوی صاحب کے 4 مصرے اسی حوالے سے. بزم سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا. سجاد حیدر نقوی کہتے ہیں کہ عجیب شان سے نکلے ہیں پنجتن دیکھو، عجیب شان سے نکلے ہیں پنجتن دیکھو، عجیب شان سے نکلے ہیں پنجتن دیکھو. خدا کے دین پا میدان میں تبصرہ ہوگا، عجیب شان سے نکلے ہیں پنجتن دیکھو. خدا کے دین پا میدان میں تبصرہ ہوگا. پڑیں گی لعنتیں جھوٹوں پا آج سچوں کی، پڑیں گی لعنتیں جھوٹوں پا آج سچوں کی. سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا، سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا. سجاد حیدر نقوی صاحب کے ان 4 مصروں کے ساتھ نازا اجمیری صاحب. نازا اجمیری صاحب کہتے ہیں کہ محمد آل محمد کا تذکرہ ہوگا، محمد آل محمد کا تذکرہ ہوگا. جو فیصلہ ہوا اس پر مقاصدہ ہوگا، محمد آل محمد پر تذکرہ ہوگا. جو فیصلہ ہوا اس پر مقاصدہ ہوگا. اور بجا دیکھیے خاص طور سے نازا اجمیری صاحب کیا کہتے ہیں کہ محمد آل محمد کا تذکرہ ہوگا. جو فیصلہ ہوا اس پر مقاصدہ ہوگا. بجے گا جھوٹوں پا سچوں کی فتح کا ڈنکا، بجے گا جھوٹوں پا سچوں کی فتح کا ڈنکا. سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا، سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہو. اسی حوالے سے 4 مصرے محترم مولانا دلکش غازی پوری صاحب کے سماعت فرما لیجئے. مولانا کہتے ہیں، دلکش غازی پوری صاحب فرماتے ہیں کہ نہ کوئی بحث نہ کوئی مقابلہ ہوگا، نہ کوئی بحث نہ کوئی بحث نہ کوئی بحث نہ کوئی بحث نہ کوئی مقابلہ ہوگا. یہ تم سے کس نے کہا ہے مقاتلہ ہوگا، یہ تم سے کس نے کہا ہے مقاتلہ ہوگا. روایتوں کی ہمیں پاسداریاں ہیں پسند، روایتوں کی ہمیں پاسداریاں ہیں پسند. سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا، سجی ہے بزم تو جشن مباہلہ ہوگا. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروی آپ سے اجازت لیتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.